بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ویور، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس چینل سے آپ کو معلوماتی، تفریحی اور دلچسپ ویڈیو جو ہے ملتی رہتی ہیں، تو آج آپ کو جو ویڈیو دکھا رہے ہیں وہ آپ کو ہیڈ قادر آباد جو ہے وہاں کی سیر کرواتے ہیں، آپ کو اس کا وزٹ کرواتے ہیں، دکھاتے ہیں کہ ہیڈ قادر آباد پنجاب کے کس شہر میں کے نزدیک موجود ہے۔ یہ آپ اپنی سکرین پر جو دیکھ رہے ہیں، یہ اگر ہم گجرانوالہ کی طرف سے آئیں تو یہ روڈ جو ہے ہیڈ قادر آباد کی طرف جا رہا ہے، اور یہ روڈ کے ساتھ ساتھ جو ایک کیمپ سے لگے ہوئے ہیں، ان کیمپوں میں جب سیزن ہوتا ہے مچھلی کا تو یہاں پر مچھلی کی بے انتہا ویرائٹی موجود ہوتی ہے، اور یہاں دن رات مچھلی کے ڈیرے لگے ہوتے ہیں، اور مچھلیاں یہاں پر لوگ بنا کے پکا کے فروخت کرتے ہیں، اور طرح طرح کی مچھلیاں یہاں پر ملتی ہیں۔ تو ہیڈ قادر آباد اگر حدود ضربے کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ گجرانوالہ سے بھی تقریباً 70-80 کلومیٹر دور ہے، اور منڈی باؤلدین سے بھی 70-80 کلومیٹر تقریباً دور ہے۔ یہ دونوں بڑے شہروں کے درمیان ہیڈ قادر آباد موجود ہے۔ یہ آپ اپنی سکرین پر جو کیمپ دیکھ رہے ہیں، تو ان کیمپوں کے بارے میں آپ کو بتایا کہ یہ کیمپ نہیں ہے، یہ بیسک مچھلی منڈی کے جو ہے یہ مچھلی کے اڈے ہیں، مچھلی کے ہوٹل ہیں۔ یہاں پہ جب سیزن مچھلی کا ہوتا ہے تو یہاں پر فرائی ہوئی مچھلی بڑی ہی زبردست قسم کی ملتی ہے۔ یہ سامنے ہیڈ قادر آباد بالکل آ چکا ہے۔ آپ اپنی سکرین پر اس کو آج مکمل دیکھیں گے کہ ہر زاویے سے آپ کو جو ہے ہیڈ قادر آباد آپ کو دکھائیں گے کہ ہیڈ قادر آباد کس طرح کا جو ہے نا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک پل ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ایک طرف یہ نہر جا رہی ہے اور آگے دریا ہے، دریا کا یہ پل ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہیڈ قادر آباد کا منظر ہے۔ تو یہاں آپ جب کبھی بھی آئیں تو ایک بہترین سیرگاہ ہے، یہاں اکثر لوگ جو ہے وہ سیاحت کے لیے آتے ہیں۔ یہ ایک اچھا اور بہترین تفریحی مقام ہے۔ اس پر جب بھی آپ آئیں تو آپ بڑے ہی لطف اندوز ہوں گے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ منڈی باؤلدین کی طرف اشارہ اس نے دیا ہے کہ یہاں منڈی باؤلدین کا روڈ جو ہے وہ نکل جاتا ہے۔ تو یہ دونوں شہروں کے درمیان تقریباً یہ بنتا ہے ہیڈ قادر آباد۔ تو یہاں کی مچھلی منڈی بڑی مشہور ہے۔ یہاں پر اس کے ارد گرد جو ہے ہیڈ قادر آباد کے بالکل نزدیک جو ہے تالابوں کا ایک بہت بڑا جنکشن ہے، جس میں ماہی پروری یعنی مچھلی پالی جاتی ہے۔ یہاں کے جو کاشتکار ہیں قریب ان کا زیادہ تر جو پیشہ ہے وہ مچھلی پالنا ہی ہے۔ آپ اگر سردیوں میں آئیں تو یہاں بہت زیادہ مچھلی کی ورائٹی آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ یہاں سے بالکل نزدیک ایک شہر ہی کہہ لیں، اس کا نام ہے کوٹ ہرا۔ یہاں پر مچھلی کی باقاعدہ منڈی لگتی ہے، ٹرکوں کے ٹرک یہاں پر جو ہے مچھلی اکٹھی ہوتی ہے، پھر وہاں سے آگے ویپاری لوگ لے کے جاتے ہیں۔ یہ دریا کے اوپر سے جو پل گزرتا ہے، یہ ایک بہترین پل جو ہے نظر آتا ہے۔ یہاں سے ایک اور اینگل سے آپ کو دکھا رہے ہیں، یہ اگر منڈی باؤلدین کی طرف سے آئیں تو یہ نہر نظر آ رہی ہے، یہاں سے یہ نہر دریا میں گرتی ہے، یعنی دریا میں جا کے مکس ہو جاتی ہے، اور یہاں سے دریا اور نہر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرف سے اگر آپ منڈی باؤلدین کی طرف سے آتے ہیں تو یہاں کا بھی بہت پیارا منظر ہے، دریا ساتھ ساتھ جو ہے آپ کے چلتا ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہی جو آپ تالاب ہیں، مچھلیوں کے فارم جسے کہتے ہیں، مچھلیوں کے بے انتہا فارم یہاں پر موجود ہیں۔ ان فارم میں جو ہے مچھلیاں پالی جاتی ہیں اور پھر اس کا بیپار کیا جاتا ہے۔
ابھی چونکہ گرمی کے دن ہیں تو آج کل تو شاید بچہ تو مچھلی کا ہے، لیکن بڑی مچھلی اس میں، یہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں فارم جو ہے، بڑی مچھلی ان دنوں میں تو نہیں ہوتی، لیکن چھوٹا جسے کہتے ہیں کہ پنیری جو ہے وہ اس میں موجود ہے۔ یہ آپ دور تک جو ہے یہ اس طرح کی فارم نظر آتے ہیں۔ یہ منڈی بالدین کی طرف سے اگر آپ آئیں تو یہ رستہ آپ کو ہیڈ قادر آباد پہ لے کے جائے گا۔ یہاں سے ہیڈ قادر آباد شروع ہو جاتا ہے اور دریا سے گزرنے والا جو پل ہے نہایت ہی خوبصورت ہے۔ اس کے اوپر آپ کھڑے ہو کے چاروں طرف کا نظارہ کریں تو ایک الگ ہی یہاں کیفیت ہے، ایک الگ ہی منظر ہے۔ یہ پل آپ دیکھ رہے ہیں، بڑا ہی خوبصورت پل ہے اور ساتھ ساتھ اس کے براج بنا ہوا ہے اور ہر طرف جو ہے وہ پانی کا ایک منظر ہے۔ یہ دریا کے اوپر سے گزرنے والا بڑا ہی جدید پل ہے۔ یہ تقریباً 1 کلومیٹر جو ہے اس کی لمبائی ہے پل کی، 1 کلومیٹر سے بھی بلکہ زیادہ ہے، اور یہاں پر بڑا ہی حسین منظر پیش کرتا ہے یہ پل۔ اور اس پل کو کراس کریں تو یہاں پر ایک ایل کی شکل کا پل بھی آگے نظر آئے گا، جس میں سے ایک نہر نکلتی ہے، اور اس نہر کی بھی جو پانی کا بچھار ہے یا پانی کی جو آواز ہے وہ بھی ایک اپنی مثال آپ ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دریا دور تک جو ہے وہ پانی اس کا نظر آ رہا ہے، جس طرف پانی جا رہا ہے۔ یہ ایک پل جو ہے یہاں پر تکون آ کے بنتا ہے اور یہ پانی یہاں سے گر رہا ہے، آگے ایک بڑی نہر جو ہے دریا سے نکل رہی ہے۔ یہاں پر باقاعدہ پارکنگ بنی ہوئی ہے، جب سیاح آتے ہیں تو یہاں پر وہ کافی انجوائے کرتے ہیں۔ لوگ یہاں کے منظر کو دیکھنے کے لیے بڑی بڑی دور سے سفر کر کے آتے ہیں لوگ۔ اس ٹائم چونکہ گرمی ہے، گرمیوں کے دن چل رہے ہیں اور دن کا ٹائم ہے تو اس ٹائم لوگ نہیں ہیں، لیکن باقاعدہ یہاں پر جو ہے وہ کیفے ٹائپ بنے ہوئے ہیں اور لوگ سیاحت کے جو معاملے میں یہاں پر آتے ہیں اور یہاں پر کافی وقت گزارتے ہیں، خاص کر سردیوں میں جب ایک بہترین جو ہے وہ مچھلی کا سیزن چل رہا ہوتا ہے تو اس ٹائم یہ علاقے بڑے ہی پر رونق ہوتے ہیں۔ یہاں پر لوگ آ کے فیملیوں کے ساتھ برج کا بھی منظر دیکھتے ہیں، برج کی بھی سیر کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مچھلی کی جو ہے وہ اس کو بھی انجوائے کرتے ہیں، کیونکہ یہاں پر مچھلی ہر طرح کی جو ہے وہ تقریباً ملتی ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں برج کا پورا ایک سکیچ جو ہے وہ نظر آتا ہے یہاں سے۔ تو اس لیے آپ جب بھی کبھی اس طرف آئیں تو برج آپ کو ضرور دیکھیں۔ یہ ایک بہترین جو ہے آپ کی تفریح کا سامان ہے۔ یہ جو الرٹ کرنے کے لیے یہاں پر بنے ہوئے ہیں، جن کے پاس یہ اس کا مکمل ریکارڈ ہوتا ہے کہ اس ٹائم اس برج سے کتنا